اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں گے کہ امیر لوگ خوف کے باوجود کیسے عمل کرتے ہیں اور غریب لوگوں کو خوف کیسے روک دیتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ یہ بھی کوئی پیغام دے رہی ہے تصویر آپ کو۔ ریچ پیپل ایکٹ ان اسپائٹ آف فیئر، اور فیئر جو ہے یہ سب سے بڑا برا ایموشن ہے۔ وہ اپنے فیئر کو ڈی سینسٹائز کرتے ہیں، اور جو ہے پور پیپل ان کا خوف ان کو کھڑے کر دیتا ہے، کہتا سٹاپ، آگے نہیں جانا۔ اور جو رچ پیپل ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار، اس کو ڈی سینسٹائز کرنا ہے میں نے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس طرح وہ تصویر میں وہ بھاگ گیا ہے، وہ کہتا ہے میں آ گیا ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کے سامنے پہاڑ ہے، وہ کہتا ہے کوئی نہیں، میں آپ کے لیے تیار ہوں۔ ہمیں اس کے لیے اپنا کمفرٹ زون توڑنا ہوگا۔ اب کمفرٹ زون یہ کیا ہوا؟ یعنی ڈی سینسٹائز کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو۔ اگر کسی کو کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھے، کوشش تو میری ہے کہ میں نہ ایسا بولوں، لیکن اگر نہ لگے تو وہ روک سکتا ہے، مجھے اسے کھلی اجازت ہے۔ ڈی سینسٹائز کرنا یعنی کسی چیز کو کم کرنا، اس کی سینسٹیویٹی کو، حساسیت کو کم کرنا، اردو میں یہ کہیں گے حساسیت کو کم کرنا۔ اور خوف کی حساسیت کو کم کرنے کے لیے آپ کو فیس کرنا ہوگا۔ اصغر صاحب آپ کا تو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے، آپ نے ڈی سینسٹائز کیا۔ اچھا، یہ ان کا چھوٹا سا مسئلہ تھا، ایک پہلا میرا جملہ سن رہے ہیں آپ، ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا جو بڑا بن گیا۔ کتنے سال آپ نے لفٹ میں نہیں گئے سفر کے؟ ہیں 10 سال تک یہ فیئر لے کے پھرتے رہے۔ ایون کہ اس ہوٹل میں بھی میرے ساتھ انہوں نے ورکشاپ 2 دن کی، اور پہلا دن دوسرا دن بھی یہ سیڑھیوں کے ذریعے اوپر 4تھی منزل پر گئے ہیں، اور آخری دن شام کو پھر انہوں نے چکر لگایا ہے۔ اس کا جواب یہ خود دیں گے کہ کیا اب صورتحال ہے۔ الحمدللہ اب کوئی لفٹ کا کوئی چکر نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس فیئر کو ڈی سینسٹائز کیا۔ ڈی سینسٹائز کرنے کے لیے میں نے ضرور ان کی ہیلپ کی، مینٹلی ٹریننگ دی، میں نے بھی تو ٹریننگ ہی دی ہے نا۔ اور انہوں نے ڈی سینسٹائز کر دیا، اپنے کمفرٹ زون کو توڑ دیا۔ کمفرٹ زون کو کیسے توڑا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا جی لفٹ، تو یہ لفٹ کے بٹن کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہتے تھے، ایم آئی رائٹ؟ یعنی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتے تھے، اور پھر اسی آدھے گھنٹے کے بعد خود لفٹ کو ہاتھ لگایا اور خود گئے ہیں، میں ساتھ گیا ہوں، اوپر گئے ہیں، 3 چکر لگائے تھے ہم نے۔ ٹھیک ہے، کیا کیا انہوں نے؟ اپنے کمفرٹ زون کو توڑا۔ ہم اپنے کمفرٹ زون کو توڑنا نہیں چاہتے، اور توڑنے کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو پے دا پرائس۔ تو ہم خوف زدہ ہو کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ہم ایکشن نہیں لیتے۔ اس کو ڈی سینسٹائز کریں، اور پھر آپ کو اس منزل پر پہنچیں گے کہ جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں سے ان چیزوں کو بالکل نکال دیا ہوا ہے۔ جو نہیں آتا میں نے ایک ہی سیکھا ہے، جو نہیں آتا کر لیں، سیکھ لیں، بس، نتھنگ، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، 3 دفعہ کریں گے، آپ کر لیں گے۔ تو جو غریب لوگ ہیں وہ اپنا اس کمفرٹ زون کو نہیں توڑنا چاہتے، تو کیا آپ اپنے کمفرٹ زون کو توڑ لیں گے؟ کمفرٹ زون کہتے ہیں، اس کا بھی میں ترجمہ کاری دوں، یعنی کس جگہ کے بندہ آرام میں رہے، اس کو کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ آرام دہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، یہ 50 ہے، میں نہیں چڑھ سکتا، میں یہیں بھی ٹھیک ہوں، میں جاتے ہی نہیں اوپر، میں اوپر جاتے ہی نہیں ہوں، یہ اس کا کمفرٹ زون ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے اچھا جانا ہے، 10 ایک دن کرتا ہے، پھر 10، پھر 10، پھر 10، پھر 12، 15، 16، 20 کرتا ہے، اور اس کا تھریش ہولڈ جو ہے یا اس کی دہلیز جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کو ڈی سینسٹائز کرنا چاہے جائے۔ تو بڑی اچھی بات کی۔ ایک اور بھی ایک جملہ ہے جی، فیئر knocked at the door, faith opened and there was nothing۔ جب آپ کا یقین پکا ہو جاتا ہے تو خوف نہیں رہتا۔ ایک اور شعر اگر آپ جانتے ہیں، جی جی، یہ فیئر بھی اس کے اسپیلنگ ہے ایسے ہی، فالس ایکسپیکٹیشن assume real، فالس ایکسپیکٹیشن assume real، یعنی جھوٹی جو توقعات ہیں ان کو ریئل سمجھنا، یعنی لفٹ نقصان دہ ہے اس کو ریئل سمجھنا۔
अब कितने बहुत आई अप्रिशिएट यू, इट्स वंडरफुल। तो क्या आज के बाद आपकी ज़िंदगी में फियर कितना रोल प्ले करेगा? अब ये नहीं, कुछ फियर हैं वो रहने चाहिए, उनकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर आप इस सॉकेट में उंगली दें कि जी मुझे खौफज़दा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये तो सर बहादुरी और बेवकूफ़ी का फर्क पता चलता है। ठीक है ना? तो बहरहाल ये है कि वो फियर जो आपको स्टॉप कर रहे हैं आपकी सक्सेस में, सिंपल बात। कामयाब लोग मुसलसल कैसे सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं और नाकाम लोग कैसे पीछे रह जाते हैं, ये जानने के लिए वीडियो पार्ट 13 देखिए।